بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تمام تعریف، تمام توصیف، تمام حمد و ثنا اس معبود واحد کے لیے جس کے قبضے قدرت میں تمام انسانوں کی جان ہے. وہ خدا جو سمیع بصیر ہے، رحمان الرحیم ہے، جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنی بندے سے محبت کرنے والا ہے. وہ خدا بے فصل عطا کرنے والا، بے پایا کرم کا مالک ہے. اس نے جسے پستی میں ڈال دیا اسے کوئی بلندی نہیں دے سکتا، اور اس نے جسے بلندی دے دی اسے کوئی پستی میں نہیں ڈال سکتا. وہی خدا اپنے پاک کریم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حملوا التوراة ثم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں خدا فرماتا ہے کہ وہ توریت اٹھانے والے، ان کی مثال جو توریت اٹھانے والے تھے ان کی مثال گدھے کی جیسی ہے. کیوں خدا فرما رہا ہے ان کی مثال گدھے جیسی ہے؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے توریت کو تو اٹھایا، توریت کو پڑھا تو مگر توریت پہ عمل نہیں کیا. توریت میں جو بھی چیزیں بتائی گئی تھی اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اس لیے خدا فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے توریت کو اٹھایا اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ لوگ جو ہے وہ گدھے کی مانند ہے. کہ جناب موسیٰ نے ہر وقت یہ بتایا کہ آخری رسول آنے والے، دیکھو محمد آنے والے ہیں، دیکھو ان کی باتوں پہ عمل کرنا. تب انہوں نے سوچا کہ ہم رسول کا انتظار کریں گے، اور جب رسول آئیں گے تو ظلم و ستم کو نیست و نابود کر دیں گے. اور یہاں تک کہ وہ مکہ کی سرزمین پر جا کے رہنے لگے اور رسول کا انتظار کرنے لگے کہ رسول آئیں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے، رسول آئیں گے تو ہم ان کے مددگار بنیں گے. مگر جب رسول خدا آئے اور پھر اس کے بعد وہی توریت والے جو تھے وہی رسول خدا کے خلاف ہو گئے. کہ یہ پتہ چلتا ہے اس سے صاف ظاہر آج کے زمانے پہ ہو گئے. وہ آخری رسول تھے اور اب جو آ گئے ہیں وہ آخری امام ہیں. ہم الاجل یا امام الاجل یا امام کہتے تو ہیں، مگر کیا ہم امام کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ کیا جو قرآن میں چیزیں بتائی گئی ہے کیا ہم نے اس پہ عمل کیا؟ رسول خدا نے آخری لمحات میں یہ فرمایا تھا انی تارکم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطاعتی انہما لیفتریق حتی یغید علی الہوس. میں تمہارے درمیان دو گرا کرتے چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میں اہل بیت. دونوں سے متمسک رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور مجھ سے ملاقات کرو گے حوض کوثر پر. مگر آج جو ہم نے رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت اور میری کتاب دونوں سے متمسک رہنا اور تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کہ آج اگر قرآن میں جو بھی چیزیں موجود ہے اگر ہم نے اس پہ عمل کیا تبھی ہم کامیاب ہے. جو بھی اہل بیت نے باتیں ہمیں بتائی ہے، جیسا کہ ایک روایات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اس کے انتقال کے بعد وہ بادشاہ تھا اور اس کے جو وزیر تھے وہاں جو ایک شخص تھا وہ بہت زیادہ متقی و پرہیزگار تھا. تو اس کو معمول کیا گیا کہ یہ جو فلاں فلاں بادشاہ ہے ان کے لیے تم قرآن پڑھ لو. تو وہ جو شخص تھا وہ رات کی تاریکی میں جاتا تھا اور بادشاہ کے لیے قرآن پڑھنے گیا. جب وہ رات کی تاریکی میں جاتا ہے ان کی قبر پہ اور جیسے ہی اس نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کی تب اس جو بادشاہ تھے ان کی قبر سے آواز آنے لگی کہ بچاؤ، مجھے بچا لو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. وہ حیران و پریشان ہو گئے، جو متقی پرہیزگار تھے بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گئے اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے. دوسرے دن جب وہ گئے پھر سے پڑھنے قرآن اور جیسے ہی انہوں نے آیات کو شروع کیا پھر سے وہی آواز آنے لگی کہ روک دو اسے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے دن وہ نہیں گئے اور پھر جب وزیر آئے اور وزیر نے کہا کہ تمہیں تو پیسہ دیا گیا تھا کہ تم بادشاہ کے لیے قرآن پڑھو تب بھی تم نے نہیں پڑھا. تب وہ شخص اس نے کہا کہ جب بھی میں جاتا ہوں ان کی قبر پہ اور پھر اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں قرآن ویسے ہی وہ شخص کی آواز آتی ہے کہ دیکھو روک دو اس سے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد وہاں جو ایک بہت بڑے مجتہد تھے، ایک عالم تھے، جب ان سے دریافت کیا گیا اور پھر جب جا کے اس صاحب قبر سے پوچھا گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، تب اس صاحب قبر نے کہا کہ میں نے اپنے زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے، میں نے کبھی بھی قرآن میں جو چیزیں موجود تھی اس پہ عمل نہیں کیا. اسی کی وجہ سے آج جب بھی یہ شخص میرے لیے قرآن پڑھتا ہے تب عذاب کے فرشتے میری قبر میں آتے ہیں اور مجھے مارتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھا تو نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا تھا، دیکھا تو نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا تھا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ
کہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے ہمیں قرآن کو شو پیس میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ قرآن کے ایک ایک الفاظ پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. قرآن میں جتنی بھی آیات ہے وہ جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ملتا ہے، رسول خدا کے پاس وہ شخص آیا اور رسول خدا سے ایک آیت جب اس نے پوچھی رسول خدا سے، اور پھر اس کے بعد جب رسول خدا نے اسے وہ والی آیت بتائی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم نے ذرا بھی بدی کی اس کو بھی خدا دیکھے گا، اگر تم نے ذرا برابر بھی نیکی کی اسے بھی خدا دیکھے گا. تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول خدا میرے لیے یہ آیت کافی ہے. کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے ایک آیت بھی کافی ہے. اس لیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اہل بیت نے جو بتایا ہے ان کی باتوں پہ عمل کریں، اور قرآن میں جو چیزیں موجود ہیں جو بھی آیات ہیں اس پہ عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.